کے نام خط اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک قرآن کے کلام میں سے سنیں. مقدس پولس رسول کا رومیو کی کلیسیا کے 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے 14ویں آیت تک. قرآن کے زندگی بخش کلام میں یہ لکھا ہے: آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرضدار نہ ہو. موجودہ دور میں کلیسیا کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور دو بنیادی چیزیں ہیں اس مضمون میں. پہلی چیز ہے کہ موجودہ دور کیا ہے، اور دوسری چیز ہے کلیسیا کی ذمہ داری. اور آج ہم ان دو باتوں پر غور کریں گے خدا کے کلام میں سے کہ جس دور کی ہم بات کرتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، وہ کیسے دیکھنا چاہتا ہے. ایماندار ہوتے ہوئے، کلیسیا کا اہم حصہ ہوتے ہوئے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. پولس رسول نے کتنے خطوط لکھے کلیسیاؤں؟ کتنے لکھے تھے؟ وہ خاص طور پر ان خطوط کو لکھتے ہوئے کلیسیا کے پس منظر کو، کلیسیا کے ارد گرد کے ماحول کو اپنے سامنے رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں وہ کوئی بات کر دیتا. جیسے ہم آج کے دور میں جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو جب ہم نے خواتین کو چپ کرانا ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ کلیسیا میں نہیں بول سکتی کیونکہ پولس نے جو ہے وہ لکھا ہے. لیکن ہم اس کے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے کہ وہ کس ماحول میں کیوں کہہ رہا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہم اس بات کو بس سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ لکھا ہے دی اینڈ ہو گیا، لائن لگ گئی ہے، ختم ہو گئی بات. لیکن کلام مقدس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس بات پر ضرور غور کریں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں ایک دور کے متعلق بتا رہا ہے، اور آج وہ ہمیں کیا کہتا ہے یہ ہمیں جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. خطوط کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پولس اس دور میں موجود بہت سی باتوں کے بارے میں کلیسیا کو آگاہ کرتا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں اچھا کلیسیا تو اس ماحول میں رہتی تھی، کلیسیا کو تو آلریڈی پتہ ہے، تو پولس کو کیا ضرورت ہے ان کو آگاہ کرنے کی؟ وہ رہتی تھی، انہیں پتا تھا. لیکن وہ جب ان باتوں کے متعلق ان سے بات کرتا ہے تو وہ مسیح کی تعلیم بھی ان تک پہنچاتا ہے کہ یہ باتیں اچھا تمہارے یہاں موجود ہیں، لیکن بطور مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے تمہیں کیسا ہونے کی ضرورت ہے. نہ صرف وہ اس دور کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں بلکہ اس دور کے ساتھ بطور مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ان کا رویہ، ان کی سوچ، ان کا کردار، ان کا اخلاق وہ کیسا ہونے کی ضرورت ہے وہ اس کے متعلق بھی انہیں آگاہ کرتا ہے. اور میرے عزیزوں، آج جب ہم ان خطوط کا مطالعہ اپنے ماحول میں کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی دو بنیادی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز کہ یہ باتیں کس ماحول میں لکھی گئی ہیں اور ان میں سے کون سی باتیں آج میرے ماحول کے اندر موجود ہیں. اور دوسری چیز کہ ان باتوں کو جو میرے ارد گرد موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں کیسے بطور ایک مسیحی ایماندار خدا ان کے ساتھ چل سکتا ہوں. میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کبھی کبھی جب ہم ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں اور چرچ کی اگر بات کریں تو چرچ میں دو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں. چرچ میں یہاں پادری ذمہ دار ہوتا ہے،
یا کمیٹی ذمہ دار ہوتی ہے. کوئی بھی کام ہو جائے ہم نے کہنا ہے اچھا کام ہوا تو ہم نے کہنا ہے ہم سب نے بڑی محنت کی. تھوڑا سا کام خراب ہو جائے تو ہم کہتے ہیں پادری نے بھی یا چرچ کی کمیٹی سی انہیں اچھا ہو جائے تو ہم سب نے کیا, برا ہو جائے تو یا چرچ کمیٹی تو یا پادری کسی کو. بہت کچھ نظر بیماریاں پھیل رہی ہیں طرح طرح کی اور انسان پریشان. ہمارے گھر رات کو ایک شخص آیا, اس نے ٹریول کرنا تھا تو وہ اکثر باہر جاتا ہے اور ہم ہر چیز کا حل جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ہر چیز کا حل ٹیکنالوجی نہیں ہے. ہم آج ٹچ ٹیکنالوجی پہ چلے گئے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہماری زندگی کا جو ہر چیز کا حل ہے وہ اس ٹیکنالوجی میں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ چند بہت ساری چیزیں اگر ہم ان پر بات کریں تو ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن یہ وہ بہت ساری چیزوں میں سے چند بنیادی چیزیں ہیں جو آج کے موجودہ دور میں ہمیں فیس کرنا پڑے گا. آج اگر آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں, اگر آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کمپیوٹر لٹریٹ ہیں, آپ کو کمپیوٹر آتا ہے چلانا. اور اگر آپ کے پاس PhD کی بھی ڈگری ہے اور آپ کو کمپیوٹر نہیں چلانا آتا تو وہ کہتے ہیں سوری ہم آپ کو جاب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو کمپیوٹر نہیں چلانا آتا. آج کے بعد کمپیوٹر اب فیشن نہیں ہے, کمپیوٹر اب نیڈ ہے, ٹھیک ہے, ضرورت ہے. سو وتھ پیسیج آف ٹائم چیزوں میں جو ہے وہ تبدیلی آتی جاتی ہے اور اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیاں بھی جو ہیں وہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ ظاہری باتیں ہیں. اگر ہم روحانی طور پر دیکھیں تو آج لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی. میں پچھلے دنوں میں کسی ریلیجن کے بارے میں کوئی بات سن رہا تھا تو وہ کسی شخص نے کہا کہ وہ لوگ سارے منافق ہیں کیونکہ وہاں پر کوئی لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا اور لکھا ہوا ہے کہ برداشت کرنا ہے, تو نہ وہ جھوٹ بولنا انہوں نے چھوڑا نہ انہوں نے برداشت وہ کرتے ہیں کسی کی بات, اس لیے وہ سارے منافق ہیں. اور میں ہنس رہا تھا کہ کسی نے صحیح اور اچھی باتیں لکھی ہیں. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ہم برداشت نہیں کرتے, کیا ہم کہتے ہیں کسی نے ہمیں ایک بات کی ہے ہم دو باتوں سے کریں. کووڈ آیا, اس کی وجہ سے ہماری روحانی زندگی میں کیا پرابلم آئی کہ فوراً سے کچھ خادموں نے پریچ کرنا شروع کر دیا کہ آخری وقت آ گیا, بس اسی سال دنیا ختم ہو جائے گی. وچ از ناٹ گڈ. میں نے اپنے بچپن سے ایک چیز سیکھی ہے اور میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں کہ جب تک خدا کا کلام اس دنیا کے کونے کونے میں پہنچ نہیں جائے گا, جب تک خدا کا کلام ہر ایک کان تک ہر ایک زبان تک پہنچ نہیں جائے گا, آخری وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو بہت سارے, ابھی تو آپ کے ملک میں ہی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو خدا کے کلام کا پتہ ہی نہیں, تو دنیا تو بہت بڑی بات ہے. دیکھیں نا, اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو 160 سال سے آپ کو بائبل سائٹی کے نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو ابھی دیکھیں نا کہاں تک بات جا رہی ہے. سو روحانی طور پر ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, ہم برداشت نہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں. لوگ کہتے تھے ایک وقت میں کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے. ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ نے امپلائی رکھنا ہے گھر میں, ذمہ دار امپلائی رکھنا ہے, اپنے رازدار چیزیں جو ہیں اس کو بتانی ہے, تو کوئی مسیحی امپلائی رکھو, اس کو بتاؤ گے وہ آپ کی کئی چیزیں ضرور نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی وہ آپ کی بات کہیں کرے گا. پر آج ہماری حالت ویسی نہیں ہے. آج ہمارے لوگ بھی جو ہیں وہ چوریاں کرتے ہیں. آج ہمارے لوگ بھی جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر ہم اور اپنے موجودہ حالات میں اپنے ارد گرد دیکھیں تو آج شاید مہنگائی کی وجہ سے اور دیگر باتوں کی وجہ سے ہم بھی اخلاقی طور پر گرتے جا رہے ہیں اور ہم خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں.
یہی باتیں جو ہیں یہ کلیسیا کے ارد گرد، رومیو کی کلیسیا کے ارد گرد بھی موجود تھیں، اور یہی باتیں آج ہمارے دور میں بھی موجود ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں میں اپنے لیے سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سکون جو ہے وہ دنیاوی چیزوں میں نہیں ہے میرے عزیزو۔ سکون جو ہے وہ خداوند کے ساتھ چلنے سے ہے، خداوند میں مضبوط ہونے سے، تو پھر ہم کو سکون ہے۔ مہنگائی کی مرضی ہو جائے، حالات کی مرضی مشکل ہو جائے، جو لوگ خداوند میں چلتے ہیں، جو لوگ خداوند میں مضبوط ہیں، جن یقین خدا ہے، ان کے لیے حالات کیسے بھی ہو جائیں وہ گھبراتے نہیں، وہ قائم اور مضبوط ہے۔ رومیو کی کلیسیا کو بہت ہی